अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं इस्लामिक रिमाइंडर टीवी। आज भी हमेशा की तरह आपके लिए लाए हैं एक और शानदार वीडियो। क्या है इसमें तफसील जानने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो खाने काबा जैसी मुक़द्दस हो। ये जगह सऊदी अरब में वादी हिजाज में है। हर रोज़ हज़ारों लोग खाने काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की खूबसूरत तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इसे अपना क़िबला मानते हुए 5 वक्त की नमाज इसके तरफ रुख करके अदा करते हैं। खाना काबा क्यूब की शक्ल में कंस्ट्रक्टेड है और तारीख़ में बहुत ही ख़ास जगह है। आज हम खाना काबा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। खाना काबा को बहुत बार रिनोवेट किया गया। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज नज़र आता है ये वैसा नहीं है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त और हालात की वजह से इसे वक्त ब वक्त मरम्मत की ज़रूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से पहले हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी लड़ाई को जो पहले से ही भांप लिया था उसे रोका था और एक बड़े से कपड़े में हजर अस्वद को रखकर कबीले के सरदार से उसे उठवाया था। उसके बाद भी बहुत से वक्त में खाने काबा की तामीर होती रही है। लास्ट टाइम खाने काबा की मरम्मत 1996 यानी 1996 में हुई थी और वहाँ से बहुत सारे पत्थरों को निकाल दिया गया था और बेसमेंट को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की सबसे बड़ी तामीर है और अब खाने काबा पहले से ज़्यादा मजबूत है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। फिर थोड़े दिन पहले तक यानी तामीर करने से पहले काबा में जाने के लिए एक दरवाज़ा और बाहर निकलने के लिए दूसरा दरवाज़ा इस्तेमाल होता था। एक ज़माने तक काबा में एक खिड़की हुआ करती थी, लेकिन आज काबा में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और खिड़की को बंद कर दिया गया है। नंबर 3, खाना काबा के गिलाफ के बहुत से रंग। हम लोगों ने आज तक बस सिर्फ खाना काबा को ब्लैक कलर के किस्वा और गोल्ड के तागे में देखा है। हम लोग काबा को किसी और कलर में देखना सोच भी नहीं सकते। ये परंपरा अब्बासी जिनके घर का रंग काला था ये उस दौर से शुरू है, लेकिन उससे पहले खाना काबा के खिलाफ बहुत सारे रंग के थे जिसमें हरा, लाल और सफेद रंग था। नंबर 4, खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान के अंडर में है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया था तब उन्हें काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन नबी करीम ने चाबियां अपने पास नहीं रखी और बनी शेबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दिए और उस दिन से आज की तारीख तक वो खानदान इन्हीं चाबियों के रखवाले हैं और नबी करीम के कहने से वो चाबियां उनके ही खानदान के पास रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अबू तलहा, ये चाबियां रोज क़यामत तक तेरे अंडर रहेंगी सिवाय इसके कि वो चाबियां जोर जबरदस्ती से तेरे पास से छीन ली जाए। नंबर 5, पहले काबा लोगों के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले काबा लोगों के लिए हफ्ते में 2 दिन खुला रहता था और कोई भी काबे के अंदर जाकर इबादत कर सकते थे, लेकिन कुछ सालों से लोगों की कसरत ज्यादा होने की वजह से अब काबा को साल में 2 वक्त खोला जाता है
اور اس میں کچھ بڑے لوگ اور VIP ہی جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، وہ وقت جب کعبہ کا سوئمنگ کرتے ہوئے طواف کیا گیا۔ دوستو، کعبہ وادی کے ایک دم نیچے تعمیر ہے اور اس وجہ سے جب بارش ہوتی تھی تب وادی میں باڑھ آ جاتی تھی اور پہاڑوں سے بارش کا پانی مکہ شہر میں جمع ہو جاتا تھا۔ یہ مکہ شہر کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس دور میں سیلاب کے پانی کو شہر میں داخل ہونے سے کیسا روکا جائے اس کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور اسی وجہ سے سیلاب کے وقت کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ ایسے حالات میں جب کعبۃ اللہ آدھا پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ طواف کس طرح کیا جاتا رہا ہوگا، لیکن ایسے وقت بھی کعبہ کا طواف نہیں رکا۔ مسلمانوں نے سوئمنگ کرتے ہوئے طواف کیا تھا، جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کے رینوویشن کرنے والے بادشاہوں کے ناموں کی تختی۔ بہت سالوں سے لوگ یہ سوچتے تھے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہے جنہیں اندر جانے کا موقع ملا، اور ایک نے کعبہ کے اندر کے منظر کی تصویر کھینچ لی اور کروڑوں لوگوں نے وہ تصویر انٹرنیٹ پر دیکھی۔ خانہ کعبہ اندر سے ہرے رنگ کے کپڑے اور ماربل سے بنا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمراں نے کعبہ کا رینوویشن کیا تھا اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی لگا دی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ جی ہاں دوستو، خانہ کعبہ کی اسٹریٹ اوپر جنت میں اور ایک کعبہ موجود ہے، اور اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آتا ہے۔ نبی پاک نے بھی اس کی نشانی پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تھا تب میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے ہیں، مطلب ہمیشہ ایک نیا گروپ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ حجر اسود چاندی کے فریم میں ہی کیوں نظر آتا ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ امویات کی فوج نے اسے پتھر مارنے سے توڑا گیا تھا جب وہ مکہ شہر پر حکومت کیا کرتے تھے، جبکہ یہ عبداللہ بن زبیر کے ادھیکار میں تھا، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں سے یہ ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ حج مبارک ایک بے عزتی کا عمل ہے، اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی ڈیڈ باڈی کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا، اور انہوں نے حجر اسود کو ویسٹرن عرب لے کر گئے اور پھر وہاں سے عراق کے شہر کوفہ لے کر گئے، جہاں اس کے بدلے تاوان وصول کیا گیا۔ جب انہوں نے اسے واپس کیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو ایک ساتھ جوڑنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اسے چاندی کے فریم میں رکھا جائے۔ کچھ ہسٹورینز کے مطابق اس کے کچھ ٹکڑے آج بھی کہیں گم ہے۔ نمبر 10، خانہ کعبہ اسکوائر شیپ میں نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی اسکوائر شیپ میں نہیں تھا۔ اس کا اوریجنل ڈائمینشن سیمی سرکولر یا آدھے گول حصہ ہے، جسے حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ نبی کریم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش ایگری کیے تھے کہ وہ حلال انکم سے ہی اس کی تعمیر کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ مار، جوے اور سود جیسے حرام کاموں کی کمائی یوز نہیں کریں گے۔
قریش اتنے امیر سٹی میں بھی رہ کر بھی حلال پیسے جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور ڈائمنشن سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی بلڈنگ تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کے اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے آخری وقت میں نبی کریم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، لیکن یہ خواہش پوری کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ پھر کچھ سالوں بعد خلیفہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت میں خانہ کعبہ پھر اسی شکل میں تھا جو نبی کریم نے دیکھا تھا۔